اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ جتنے بھی قرآن کورسز ہیں QC 1 سے 5 تک، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے جو ہے وہ کیا ہے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے ڈیزائنر ہیں اور بذات خود وہ ایک انجینئر ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور دین کی سمجھ دی ہے۔ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے یہ تمام کورسز جو ہیں وہ الفلا منزل کے توسط سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ان کے زیر پرست کیا ہے ارشد اقبال ملک ان کے سرپرست ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ تمام کورسز ہم کرتے ہیں۔ اور ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے یہ الفلا منزل، جو کہ E11 میں اسلام آباد میں واقع ہے۔ اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پروفیشن کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں، فوج سے ریٹائر ہوں ایز اے لیفٹیننٹ کرنل، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنے آپ کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے چونکہ وقف کیا، تو لہٰذا الحمدللہ میں دین کا ایک طالب علم۔ اور ان گزشتہ 4 سالوں میں جو کچھ میں نے سیکھا، میں نے کوشش کی کہ جتنا سیکھا وہ لوگوں کو منتقل کر دوں۔ ہر روز الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آنے والی کلاسوں میں وہ سب تک منتقل ہو جائے۔ تو آپ سب جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں، آپ سب منتخب لوگ ہیں۔ ہمارا یہ کورس آج 2 دسمبر کو شروع ہو رہا ہے۔ ہفتے میں 2 کلاسیں جو ہے سوار منگل کو ہوا کریں گی، اور انشاءاللہ 21 فروری کو جو ہے یہ کورس تو 11 فروری کو کلاسیں ختم ہو جائیں گی، لیکن فائنل کوئز تک 21 فروری ہمیں 10 دن اور لگ جائیں گے۔ آپ کا فائنل کوئز جو ہے وہ 3 مارچ کو ہم نے رکھا ہے، یعنی کوئز کے بعد بھی آپ کو ٹائم ملے گا، اور جبکہ مڈ کوئز جو ہے 21 جنوری کو ہے۔ ٹائمنگ آپ کے انشاءاللہ یہ 5 سے 6 ہیں۔ مغرب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل سے جو ہے کلاس ہم 5:15 سے 6:15 کر لیں۔ 11 ہفتے کا کورس ہے یہ، اس کی ڈیٹیل ہے، رجسٹریشن آپ کو پتہ ہے، کتاب یہ ہے، ایک کورس بک ہے اور ایک جو ہے ورک بک ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم القرآن، یہ آپ کو ساری چیزیں QC 2 میں جو بتائی گئی تھی آلموسٹ وہی ہے۔ اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، ہر پارے میں 20 صفحے ہیں، اور اس طرح ان کے ہم نے جو ہے 5 صفحوں کے سیٹ بنائے ہیں۔ پہلا سیٹ جو 5 صفحوں کا ہے وہ آپ QC 2 میں سیکھ گئے ہیں، جس میں 1 سے 37 تک آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے ابھی آپ آج QC 3 میں شروع کریں گے، یہ 38 سے 76 تک 39 آیتیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC 4 میں پڑھیں گے، جس میں 77ویں آیت سے 105 تک 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحات آپ QC 5 میں پڑھیں گے، جس میں جو ہے 106 سے لے کر جو 141 تک سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں ٹوٹل 141 آیتیں جو QC 5 میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ باقی یہ وہی طریقہ ہے جو QC 2 میں تھا، الفاظ کے معنی اور گرامر کو کیسے ہم کریں گے، اشارات اور فکروں سے، TPI اور بھی بول چال سے، اور یہ ہے R5S10 لارڈ کا فارمولا ہم استعمال کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ 5:15 بجے جو ہے آپ کی کلاس شروع ہوگی۔ آپ کے ہاں جس کے ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وہ نماز پڑھیے، اور انشاءاللہ 5:15 بجے دوبارہ جو ہے یہاں کلاس جوائن کر لیں یا انتظار کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کورس بالکل اسی طرح جیسے QC 2 تھا۔ پارٹ اے میں ہم جو ہے 5 نئے صفحات
پڑھیں گے، اور پارٹ بی میں ہم گرامر، اور کورس 3 کے مقاصد میں قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا، اشاروں فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھنا، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، اور مزید فی افعال کو پی ٹی آئی یا جو ہے ٹی پی آئی کے ذریعے جو ہے سیکھنا، جو تقریباً قرآن مجید کی ہر سطر میں ہی آتے ہیں، اور قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا ہے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ صفحہ 6 سے ہم نے جو ہے صفحہ 10 تک پڑھنا ہے، اور ان میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے الفاظ 33 36 36 29 اوسطاً جو ہے 30 33 کے برابر ہیں، اور جب آپ یہ QC3 پورا کر لیں گے تو یہ اوسطاً جو ہے الفاظ ہر صفحے میں 17 رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ 9 لائنیں ہوتی ہیں تو یہ 15 لائنیں ہیں، بلکہ 15 لائنوں میں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے اوسطاً دو یا دو سے کم اوسطاً رہ جائیں گے۔ یہ 6 صفحات، پہلے 5 صفحات ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھے تھے، اگلے 5 صفحات ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے، چھٹا صفحہ جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور 10واں جو ہے انگوٹھے پہ ہوگا۔ اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، پہلے 5 صفحات دائیں پہ آگے، اگلے بائیں پہ، اور یہ اس طرح ان کی ترتیب یوں چلتی ہے کہ پہلا صفحہ دائیں انگوٹھے سے شروع کیا تھا، اور 5واں صفحہ چھوٹی انگلی پہ، اس کے ساتھ اگلی چھوٹی انگلی، اس پہ چھٹا صفحہ چلا گیا، اور آخر میں چونکہ انگوٹھا ہے اس پہ 10واں۔ تو یہ ان ہاتھوں پہ ان کی ترتیب یہ اس طرح جیسے آپ دعا مانگتے ہیں، اسی طرح گویا یہ 5 صفحے آپ نے پہلے پڑھے، 5، یہ 10 کے 10 صفحے آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کی ترتیب ہے۔ تو آئیے جی چھٹے صفحے کے اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا اشارہ ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا ہے نیک کام کرو، چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو۔ تو آئیے ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی پہ رکھیں چھوٹی پہ، تو آپ میں سے کوئی پلیز اس کو دہرا دیجئے، چھٹے صفحے کے کیا اشارات ہیں؟ جی، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس کے مختصر اشارے کیا ہے؟ آئیے اسے بھی دوہرا لیتے ہیں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہم سبق کو 4 حصوں میں پڑھا کریں گے۔ ہر سبق میں پہلے ہم اس کا تعارف لیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور شرح کو دیکھیں گے، اور اسباق دوار پلان، اور اس کے بعد اسماء اور افعال کی طرف جایا کریں گے۔ یہ ترتیب یہی آپ QC2 میں پڑھتے چلے آئے ہیں، اسی کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے۔ تو پہلا اشارہ آج کا ہمارا کیا ہے؟ ہدایت اور نتیجہ۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کو بھی بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ جب بھی ہم کوئی ایک آیت پڑھیں گے، اس آیت میں ہم اس 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ اسما، اس میں کون کون سا اسم ہے، فعل، افعال اور حرف۔ قرآن میں یہی 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز کوئی ہے ہی نہیں عربی کے اندر، یا وہ اسم ہوتا ہے یا فعل، حرف۔ ہم نے ہر آیت میں ان تینوں کو پہچاننا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا کام۔ اس کے بعد اگر تجوید کے کوئی اہم نکات کہیں آ رہے ہیں تو ان پہ بھی ہم جو ہے چلتے چلتے نظر ڈال دیا کریں گے۔ اور خصوصی بات یہ کہ آپ کے ہر کلاس کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا سیشن رکھا گیا ہوگا بونس کے طور پہ، کہ جو اس کلاس کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے یا آنے والے جو ہے کورسز میں آپ کو درکار ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی، تجوید کے اہم نکات آج کیا ہے؟ مقام مد، کہ مد کہاں کہاں آتا ہے۔ مد 3 جگہ پہ آتا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو،
تو یہ مقام مد ہے کہ یہاں پہ مد ہوگا یا ہو سکتا ہے. وجہ مد یہ ہے کہ اگر ان کے بعد حمزہ یا سکون آ رہا ہو پھر مد ہوگا، ورنہ مد نہیں ہوگا. مقام مد تو ہے لیکن اگر اس کے بعد حمزہ یا سکون نہیں آ رہا پھر مد نہیں کیا جائے گا. مد آنے کی 3 جگہ: الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر. اور مد کی وجہ ان کے بعد اگر حمزہ یا سکون میں سے کوئی آ رہا ہو پھر مد ہوگا، یہ وجہ مد ہوتی ہے. ایک اور چیز آج ہم پڑھیں گے، لام نفی جنس. لا نفی جنس اسے کہتے ہیں. اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کو نصب دیتا ہے، یعنی اس پہ زبر ڈالتا ہے آخر میں. اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: پیش والی، زبر والی، زیر والی. اگر اسم کے آخری حرف پہ پیش یا 2 پیش ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ پیش والی حالت ہے، مرفوع. اگر اس پہ 1 زبر یا 2 زبر ہم کہتے ہیں یہ زبر والی حالت ہے، یعنی منصوب. اگر اس پہ 1 زیر یا 2 زیر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے جر والی حالت ہے، یعنی مجرور ہے. تو یہ دیکھیے، لا ریب، ریب یہ اصل میں اسم ہے. اب لا کے بعد یہ کیا ہے؟ ریبن سے ریبا ہو گیا، ریبو سے ریبا. تو اس کے معنی ہے جب یہ لا آتا ہے، لائے نفی جنس، یہ سب چیزوں کی نفی کر دیتا ہے. ریب کے معنی ہوتا ہے شک. لا ریبا، ہرگز کوئی شک ممکن ہی نہیں، یعنی ہر قسم کے شک کا جو ہے وہ رد کر دے. لا کتابہ کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے. ہرگز کوئی کتاب ممکن ہی نہیں. لا الہ کیا مطلب ہوگا؟ ہرگز کوئی الہ یعنی خدا ممکن ہی نہیں. لا نبی کیا مطلب ہوا؟ ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں. یہ لا نفی جنس جو ہے، اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب اس کے آخر میں زبر ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے. اور وہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس کی ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے اس لا سے. آئیے دیکھتے ہیں. لا الہ الا، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ایکسپٹ اللہ، ہرگز کوئی الہ ممکن ہی نہیں، اللہ اکیلے الہ ہے. اور اگر یہ ہو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ ہے نا ہمارا لا الہ الا اللہ، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. ایک حدیث ہے امام مسلم نے روایت کی ہے، لا نبی بعدی. کیا ترجمہ کریں گے؟ لا نبی، ہرگز کوئی نبی ممکن ہی نہیں میرے بعد. لا نبی، کوئی نبی ممکن ہی نہیں ہے بعدی، میرے بعد. تو یہ تھا آج کا اہم پیغام. آئیے چلتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف. آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کر لیجئے. جی اوکے. اعوذ باللہ من کر الشیطان. تو لیتے سر، مگر آواز صحیح نہیں ہے. کر تو لیتی، پڑھ تو لیتی. نہیں آپ رہنے دیجئے، وہ طارق بھائی نے ہینڈ ریز کیا، وہ پڑھیں گے. چلیے طارق بھائی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون صدق الله العظیم. جزاک اللہ. تو آئیے آج کے جو ہے تجوید کے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ الف ہے، اس سے پہلے دیکھیں زبر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ مد نہیں آیا. مقام مد تو ہے، کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں فلا، یہ تو یہ الف آ رہا ہے، فلا کے بعد الف کے بعد الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو مقام مد ہوتا، مقام مد ہے لیکن مد نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بعد حمزہ یا سکون نہیں ہے. اسی طرح ولا میں دیکھیں یہ الف سے پہلے زبر ہے لیکن وہاں پہ ہم نے جو ہے مد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں اولائکا میں، اولائکا میں جو ہے واو سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں یہاں یہ جو لام ہے اس پہ یہ زبر ہے، یہ الف ہے. الف سے پہلے یہ وہ دیکھ لیں یا واو سے پہلے پیش ہے، یہ مقام مد ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے؟ مد کیا گیا. اسی طرح یہ نار، الف سے پہلے جو ہے نون پہ زبر ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نہ حمزہ نہ سکون ہے، اس لیے یہاں پہ مد نہیں آیا. یہ دیکھیں وَكَذَّبُوا، واو سے پہلے پیش ہے، مد مقام ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نہ تو حمزہ نہ سکون، الف آ رہا ہے اور پھر بار ہے، تو اس لیے یہاں بھی مد نہیں. تو یہ آج آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی کہ مد کیا مقام کیا ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر یا واو سے پہلے جو ہے پیش یا سے پہلے زیر ہو، وہ مقام مد ہے جہاں پہ مد آئے گا اس وقت جب کہ ان کے بعد یا تو حمزہ ہو یا سکون. اگر یہ دو نہیں ہے پھر مد نہیں آئے گا. آگے چلتے ہیں جی. اس کا ترجمہ تھا ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آئیے آج کی آیت جو ہے دونوں آیتوں میں آنے والے الفاظ کو پہچان. قلنا، یہ دیکھیں آخر میں یہ جو نہ آ رہا ہے یہ ٹیبل سے آتا ہے. فعلنا، جعلنا، فتحنا، قلنا، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے. یہ کون سا فعل ہے؟ یہ آج آپ کو پہلی بار بتایا جائے گا کہ فعل امر کو کیسے یہ فعل امر ہے، پہچانتے کیسے ہے، یہ اینڈ پہ آپ کو میں بتاؤں گا. آگے ہے جی اہبتو، واو الف یہ جو اینڈ پہ آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. فعلا سے فعلو، جعلا سے جعلو، حبتا سے اہبتو. لیکن اگر ماضی کا فعل ہے تو الف کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ماضی کا فعل نہیں ہے، یہ بھی فعل امر ہے. اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ نہیں رہے گا. آگے ہے جی من حرف ہوتا ہے اور حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آتا ہے اور حالت جر میں آتا ہے چاہے اس پہ زیر ہو یا نہ ہو. جیسے من ہا، من کے بعد ہا اسم آیا ہے اور کیا ہے؟ یہ زیر کی حالت میں، جر کی حالت، اگرچہ اس پہ زبر نظر آ رہا ہے. کیوں؟ جتنے ضمائر ہوتے ہیں یہ مبنا ہوتے ہیں. مبنا کا مطلب ان کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، ہاضا ہاضا ہاضا، ہا ہا ہا. لہذا یہ ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ زیر میں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. حرف جر کے بعد جو بھی سمائے گا وہ زیر کی حالت میں، چاہے اس پہ زیر ظاہر نہ بھی ہو. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے جمیعن، یہ دو زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے. فا حرف ہوتا ہے. اما، اما جو ہے یہ بھی حرف کے طور پہ ہے. یا تینکم، یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے. کم جو ہے یہ ضمیر جڑ کے آئی ہے، یہ ضمیر جو جڑ کے آئی سے ہم علیحدہ کر دیں گے. ہمارے پاس فعل آ گیا یا تینا، یا جو ہے وہ مضارع کی علامت اور آخر میں جو ہے نا جو ہے وہ ضمیر کی علامت، یا تینا. تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، آتا یاتی سے جو ہے پتہ ہے. منی، من جو ہے یہ یاد رکھیے اسم ہوتا ہے. من جو ہے وہ حرف اور من جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. یہاں یہ من ہے تو حرف ہے، حرف جر کے بعد کیا ہے؟ اسم آئے گا.
تو یہ منی کے بعد یا جو متکلم آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور حالت جر میں ہے. کیوں؟ حرف جر کے بعد جو چیز بھی آئے گی اسم، وہ حرف حالت جر. ہدن، ہدن میں دیکھیں دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے. فا حرف ہے، من یہ اس میں موصولہ اسم ہے. من جو ہے حرف جر، اور من جو ہے کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تابعہ، تابعہ یہ ماضی کا فعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ اگر تین حرفی کوئی کلمہ آئے اور اس کے پہلے اور آخری دونوں پہ زبر ہوں تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ تابعہ، تابو اور تبعو ہو سکتا تھا، یعنی تینوں حالتوں میں آتا ہے درمیان والا کلمہ. لیکن پہلا اور آخری ہمیشہ ماضی کے فعل میں تین حرفی میں زبر ہوگا، اس لیے اس سے ہمیں پتہ چل گیا ماضی کا فعل ہے، پہلا صیغہ ہے. ہدایا، یہ جو ہدا ہے نا یہ اسم ہے، اور آگے یا جو ہے یہ بھی اسم ہے. ہدایا یہ مرکب اضافی ہے، اسے ہم دیکھیں گے. فا جو ہے یہ حرف ہے، لا جو ہے حرف ہے. خوفن دو پیش سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اسم ہے. اور کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا، معرفہ نہیں. علیہم، اللہ حرف جر ہے، حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آئے گا اور مجرور زیر کی حالت میں ہوگا. علیہم، دیکھیں ہم کے نیچے زیر بھی نظر آ رہا ہے، اگرچہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ضمیر ہے. وا حرف ہے، لا حرف ہے، ہم جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. یحزنون، یا علامت مضارع، واو نون جمع کی علامت، علامت مضارع کو بھی ہٹا دے، واو نون کو ہٹا دے تو تین حرف ہمارے پاس ہاذا نون رہ گئے. تین حرفی فعل ہے، ہاذانا، یحزنو، احزن، احزن. تو یہ جو ہے تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے. واو حرف، الذین یہ اس میں موصولہ ہے، یہ جمع ہے، مذکر ہے. اس کا واحد ہوتا ہے الذی. اس کا جمع کا جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے اللاتی یا الائی. اللاتی اور الائی دو لفظ آتے ہیں مؤنث کے الذی کے مقابلے، اور واحد اس کا ہوتا ہے اللاتی. الذی مذکر کا، اللاتی مؤنث کا. کفر، پھر دیکھیے کفر جو ہے واو الف سے یہ پتہ چل گیا کہ ماضی کا فعل ہے. اب ہم دیکھیں گے ماضی کا ہے، کہیں فعل امر تو نہیں. کافارا تین حرف ہیں، کفارا یکفرو اکفر، یہ تو تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے، باب نصرہ سے آتا ہے. وا جو ہے حرف ہے، کذبو، کذبو میں یہ واو الف ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ماضی کا جو ہے کوئی فعل ہے. اس کو واو الف کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس چار حرف آ گئے، کاف زا زا با. تو یہ کیا ہوا؟ مزید فی ہے. اس کا مطلب یہ تین حرفی ثلاثی مجرد نہیں، یہ مزید فی ہے. اب مزید فی میں اگر چار حرفی کوئی فعل آئے اور اس کے پر درمیان میں ہو شد تو اسے ہم کہتے ہیں علامہ. علامہ کا پیٹرن ہے باب تفعیل، یہ انشاءاللہ آج ہی آپ کو اس کا پیٹرن بھی دکھایا جائے گا. آگے ہے بی حرف ہے، آتی نا. نا جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹیبل سے آ رہا ہے تو یہ ماضی کا فعل ہے. آتا سے آتی، آتیتا، آتیتو، آتیتو، آتینا، یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا ماضی کا فعل. اولائکا یہ اس میں اشارہ بعید دور کا ہے جمع کے لیے. اس کا واحد ہوتا ہے ذالکا، یہ مذکر کے لیے. اور اگر یہی اولائکا مؤنث کے لیے ہو، دونوں کے لیے جمع ایک ہی ہوتا تو پھر مؤنث کے لیے ہم کہیں گے تلکا. واحد تلکا مؤنث، اور مذکر کے لیے ذالک. اصحاب النار، اصحاب جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، صاحب کی جمع ہے، جمع. النار الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور خاص بات اس کی یہ ہے یہ مؤنث ہے، اگرچہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. تو ہم کہیں گے النار کیا ہے؟ اس میں مؤنث ہے، الف لام آیا ہے تو معرفہ ہے، واحد ہے اور مؤنث اسم ہے. ہم یہ جو ہے ضمیر اسم ہے. فی ہا، فی حرف جر، حرف جر کے بعد کیا آئے گا؟ اسم. تو ہا کیا ہے؟ اسم ہے، اور کیا آئے گا؟ حالت جر میں ہوگا. خالدون، خالدون کو دیکھیے اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے. واو نون یا تو مضارع کے فعل کے آخر میں ہوتا ہے، تب اس کے شروع میں یا تا آتا ہے، یا پھر جو ہے یہ اسم ہوتا ہے اکثر. تو خالدون یہاں پہ اسم کے آ رہا ہے، جیسے مسلمون، کافرون، خالدون، یعنی مذکر اسم ہے جمع. تو آئیے چلتے ہیں ان میں سے وہ الفاظ جو اردو میں ہمیں
پتہ ہے آتی ہیں، مثلا کلمات سے کلمات، کلمہ طیبہ کے لفظ، فتابہ سے توبہ تائب کے لفظ، علیہ سے علیحدہ، الاعلان العلوم، الرحیم سے رحم رحمت مرحوم، جمیع سے جمع جماعت جمی مجموع، ہدن سے ہدایت ہادی برحق، تابعہ سے اتباع تابع متبع تابع فرمان، یحزنون سے حزن و ملال عام الحزن، کذبو سے کذب کاذب کذاب، اصحاب سے صاحب اصحاب صحابی صحبت، اسی طرح نار سے یہ خاکی اپنی فطر میں نوری ہے ناری، نار کا لفظ اردو میں بھی استعمال، خالدون سے خالد خلد بری، یا بنی سے ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متنبع، اذکرو سے ذکر ذاکر مذکور، یہ تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ان کے معنی ہمیں آتے ہیں، بڑی بات یہ ہے۔ تو آئیے آج کی آیتوں پہ پھر نظر ڈالیے، حرف فعل اور اسما کے لیے، کلنا یہ فعل ہے ماضی کا، اہبتو یہ بھی امر ہے، من جو ہے حرف ہے، ہا اسم ہے، جمیعن یہ اسم ہے، فا حرف، اما جو ہے یہ بھی حرف، یاتی یہ فعل ہے، نا ضمیر اس کے ساتھ ٹیبل کی آئی ہے، کم جو ہے یہ جو ہے اسم ہے، منی من جو ہے وہ حرف اور یا جو ہے وہ اسم، ہدن یہ جو ہے اسم، فا حرف، من جو ہے یہ اسم، تابعہ یہ فعل ہے، ہدایا ہدا بھی اسم اور یا بھی اسم، فا حرف لا حرف، خوفن اسم، علیہم اللہ جو ہے حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف لا حرف، ہم جو ہے اسم، یحزنون یہ مضارع کا فعل ہے، واو حرف اللہ زینہ جو ہے اسم موصولہ، کفرو ماضی کا فعل، واو حرف کذبو یہ مزید فی کا جو ہے وہ باب تفعیل ہوتا ہے اس سے آتا ہے، بی حرف آتینا یہ جو ہے دیکھیں اسم ہے، آتی نا، اولائے کا یہ بھی اسم، اصحاب جو ہے اسم، النار اسم، آتی نا شاید میں نے پیچھے فعل بتایا تھا، لیکن یہ یہاں پہ آتی نا اسم کے طور پہ، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، فی جو ہے حرف جر ہے، ہا جو ہے ضمیر اسم، خالدون اسم۔ تو آئیے سبق دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے آج کی آیتوں سے، ہمیں یہ اس بات ملے حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، اور ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، دو ایک دو، یعنی اوسطاً دو یا دو سے کم رہ جائیں گے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، قلنا ہم نے کہا، امر ہے آرڈر ہے، اہبتو یہ بھی آرڈر ہے، اترو، اہبتو تم سب اترو، منہا یہاں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر آئے یاتی انکم تمہارے پاس، یہ فا کا کلمہ جب آتا ہے نا، اس کے بعد جو عبارت ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے کہ یہ ہوگی، یہ بات ہو کر رہے گی، فا اما پس اگر آئے، اس کا مطلب یقیناً آئے گی، یاتی انکم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہوتن کوئی ہدایت، فمن تو پس جس نے تابعہ پیروی کی، اتباعت کی، فرما برداری اسی سے، خدایا میری ہدایت کی، فلا نہیں ہوگا خوف، نہ کوئی خوف علیہم ولا اور نہ ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ یہ لفظ آیا اہبتو، اہبتو اس وقت استعمال ہوتا ہے، حبتا یحبتو اہبتو، کہ جب کسی اچھی جگہ سے کمزور کم درجے کی جگہ پہ آدمی اترے، بہتر حالات سے برے حالات میں آئے۔ ایک ہوتا ہے انزلہ، اس کے معنی بھی ہوتا ہے نیچے اترنا، اس کا معنی ہوتا ہے اچھی جگہ یا اچھی بات کا اترنا، ہیبتو جو ہے یہ کم درجہ، جنت سے زمین پر اتارنا کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی نا، زمین کوئی جنت سے بہتر تو نہیں، لہٰذا بہتر سے جب نیچے کی طرف اترتا ہے تو لفظ آباتا ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ دو لفظ ہیں، خوفن اور یحزن، دونوں ایک ہی ہیں۔ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا ڈر، حزن ہوتا ہے کسی گزرے ہوئے جو ہے دکھ کا درد، اسے حزن کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شرح،
اس سے پہلے یہ الفاظ دیکھ لیجئے، احبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، فائمہ پھر اگر یاتینم کو آئے تمہارے پاس، تابعہ پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، ولا اور نہیں ہوں وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے روکا ہے۔ پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے منی ہدن میری جانب سے ہدایت اور ہدایا میری ہدایت کہا ہے، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ملے گی۔ یہاں پہ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ، بلکہ وہی آیت ہے علم۔ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ دوہرا لے۔ جی طارق بھائی آپ نے پڑھ لیا تھا، اب کسی اور کو موقع دیتے ہیں۔ یس، کوئی اور اگر اسے پڑھنا چاہے ترجمے کے ساتھ۔ چلیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے تو طارق بھائی آپ پڑھ لیجئے، چلیے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو تو جس نے تبیہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اگلی آیت ہے، بسم اللہ، والذین اور وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ رہیں گے اس میں، خالدون ہمیشہ، خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ والذین کفروا یہاں پہ آیاتینا، آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے آیتیں، اور نہ ہماری دونوں اسم ہے تو یہ مرکب ہے، اس کی اصلاح کر لیجئے گا۔ اور خالدون جو ہے ہمیشہ رہنے والے، یہ بھی اسم ہے۔ آیات کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے۔ کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج وغیرہ، انبیاء کرام کے معجزات، قرآن کی آیتیں، آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دوہرا لیے۔ جی جی برادر طارق دہرائیے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق دعا پلان پہ ایک نظر ڈال لیجئے۔ اسباق ہمیں آج کی آیتوں سے یہ ملے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے۔ دوسرا، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔
تیسرا یہ کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے، اور پلان بنائیے انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا یا کروں گی تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں، آیت کی جمع آیات، اسی طرح 3 حرفی میں حبتا یحبتو احبت حابت محبوت حبوت، ہا باتا اس کے مادہ کے حروف ہیں، باب دربا سے ہے، یہاں پہ یہ احبتو امر کی صیغہ میں ہے۔ دیکھیں حبتا یحبتو احبت، یہ احبت جو ہے امر کا صیغہ ہے، یہ یہاں پہ امر ہے۔ آگے ہے تابعہ یتبع اتبع تابع متبون تبع، تابع عین مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے، یہاں پہ یہ ماضی کا ہی صیغہ آیا ہے تابعہ۔ حازنہ یحزن احزن حازن محزون حزن، حازال نون سے جو ہے مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے، یہاں یہ مضارع آیا ہے، یحزن سے یحزنون اس کی جمع ہے، مضارع کا صیغہ اس نمبر میں۔ کفرا یکفر اکفر کافر مکفور کفر، کافرا مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ کفرو یہ ماضی کا جمع ہے، کفرا سے کفرو ماضی کا جمع سے آیا ہے۔ خلدا یخلد اخلد خالد ڈیش خلود، خال لام دال مادہ سے باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ یہ جو ہے اسم کے طور پہ آ رہا ہے خالد، یہ جو آ رہا تھا نا فاعل، یہ فاعل کے طور پر ہے، خالد سے خالدون۔ تو آئیے اس کی 6 چابیاں کرتے ہیں۔ ہابیتا کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس کی صرف 6 چابیاں کر دے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم پورا ٹیبل نہیں کر رہے۔ جی برادر طارق کیجئے۔ حبت يحبط اهبط، حابط محبوط حبوط۔ اگلا ہے تابعہ، چلیے آپ ہی کرا دیجئے، لگتا ہے آج صرف سارا کام آپ کو ہی کرنا پڑ رہا ہے، چلیں جی برادر طارق یہ تو آپ کرا دیجئے، باقی جو ہے وہ آگی ہیں اینی، اس سے اگلا کراتے ہیں۔ جی، تبع يتبع اتبع تابع متبوع تبع۔ گڈ جی سسٹر اینی آپ کرائیے، یہ کفرا کی 6 چابی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کفارہ، کفارہ یکفر، نہیں یکفرو اکفر، کافرون مکفورن کفرن۔ گڈ اچھا، یہ اگلا بھی آپ کرا دیجئے، حازینہ۔ حازنہ یحزن احزن، حازن محزون حزن یا حزن۔ گڈ تو آگے جی وجیہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ یہ خلد کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ خلد یخلد اخلد خالد خلد خلود۔ خلد یخلد اخلد خالد ڈیش خلد، اور خلود ڈیش اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہ جائے کہ یہاں پہ مفعول نہیں ہے، یہ اس لیے لکھا ہوتا ہے۔ آگے جو ہے 3 حرفی جو ہیں کمزور حمزہ والے اور یکسر والے یہ اکٹھے آتے ہیں، اس میں کیا آیا ہے؟ پہلا آیا ہے آتا، آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیانو، حمزہ تا یا مادہ سے پیٹرن اس کا ہدا ہے، باب ہے درابا، اور یہاں پہ کیا ہے یاتی ینکم، کم جو ضمیر کو ہٹا دے تو یاتی، یہ دیکھیں اس میں کہاں فٹ ہو رہا ہے، مضارع میں، یہ مضارع سے آیا ہے یاتی ینکم۔ اگلا جو ہے اس میں کیا ہے ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن اور ہدایا، ہا دال مادہ سے پیٹرن اس کا ہدایا لیکن باب اس کا دربا ہے، اور یہاں پہ ہدن، ہدن جو ہے یہ اسم آیا، دیکھیں گے کہاں ہے، ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن اور ہدایا، دیکھیں یہ ہدن جو ہے لفظ کہاں ہے، مصدر آیا یعنی فعل کے کام جو ہے وہاں سے آیا۔ اس کے بعد ہے خافا یخافو خف خائفن مخافن خوفن، خا واو فا مادہ سے جو ہے اس کا پیٹرن ہے زیادہ یزیدو، لیکن باب ہے کون سا ہے زیادہ یزیدو کا بھائی؟ سامیہ۔ سامیہ، یہ ایک ہٹ کے آتا ہے اس لیے اس کو آپ نے
یاد کر لینا ہے. خافا یخافو باب سمیہ سے آتا ہے، اگرچہ یہ اس کے دیکھنے سے یہ لگتا ہے یہ باب فتح سے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے یہاں پہ جو لفظ آیا خوفن، اب ان 6 چابیوں میں ہم اسے ڈھونڈیں گے خوفن کہاں ہے. خافا یخافو، خاف خائف مخوف خوف، یہ یہاں. تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں یہ مصدر کے طور پہ یا نام کے طور پہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے. تو یہ آتا ہے جی. اس کی 6 چابی ہیں. توبہ آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. توبہ یاسمین جی چلیں جب تک وہ انمیوٹ کرتی ہیں اینی آپ کرا دیجئے. اتا یاتی ائتی آتن متیون اتیانن. گڈ. اس کے بعد اگلا ہے ہدا، اس کی بھی 6 چابیاں کرا دیجئے. ہدا یہدی اہدی ہادن ہادیون مہدیون ہدن ہدایتن. یہ 6 چابیاں اس لیے کراتے ہیں کہ پورا ٹیبل آپ کے ریکارڈنگ میں آ جائے. اتنی ٹائم آپ کے سامنے رہے کہ آپ بعد میں ریکارڈنگ سے اس پورے ٹیبل کو دیکھ سکیں اور نوٹ کر سکیں، اس لیے کرا رہے ہیں. اس کے بعد ہے خافہ توبہ، ابھی آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. جی سسٹر. خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن خیفتن. اس ٹیبل میں آپ نے توجہ کرنی ہے. دیکھیں خافہ یا خافو سے ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کس باب سے ہے، لیکن جب ہم دیکھیں خافہ خافو خفتہ تیسرے صیغے پہ جاتے ہیں نا، وہاں یہ زیر بتاتی ہے باب سمیہ سے. تو یہ آپ نے یاد رکھتا ہے خافہ یا خافو باب سمیہ سے آتا ہے، اور تیسرے صیغے میں ماضی کے جا کے اس کا پتہ چلتا ہے. آگے جی مزید فی کا کوئی نہیں ہے تو آئیے جی چلتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے گرامر کی طرف، وہ ہمارا بہت ہی اہم حصہ ہے. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 6 آ چونکہ تعارفی کلاس تھی اس لیے آپ کا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ایکسٹرا لگے گا، اور نماز کا جو بریک ہم نے 10 منٹ کیا تھا وہ بھی ہم استعمال کریں. مزید فی افعال کا تعارف ہونا ہے. اس سے پہلے ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے. قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، سن لو اس لیے سامعہ. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے QC2 میں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا بڑھایا. اس لیے دعا کرو، ہدایت کی دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. اور چوتھا جملہ تھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے زنہ اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ بھٹکا. اور حمزہ والے جو تھے ہمارا کالا سالا، یہ جو ہے ہم نے پڑھے تھے. مزید فی کیا ہوتا ہے؟ مزید کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، فی کے معنی ہوتے ہیں اس میں. مثلا اردو میں ہم ایک لفظ لیتے ہیں نکلا، یہ کیا فعل ہے؟ نکلا. وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے، وہ نکلے. اب اس نکلا میں اگر ہم جو ہے ایک لفظ بدلتے ہیں، نکلا کے ساتھ جو ہے تا کا اضافہ ہم نے کر دیا، وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. اور اگر ہم اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی کریں، نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، نکلنے والا، یہ اسی ایک ٹیبل کا ہے. یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. نکلا، نکلتا ہے، نکل، یہ تینوں حالت ہیں. یہاں پہ 2 منٹ کی میں بریک آپ سے لوں گا. تو آپ نے دیکھا یہ فعل نکلا سے ماضی مضارع امر ہے. اب اگر ہم اس میں نکلا سے دیکھیں، نکالا، نکلا سے نکالا، ایک الف کا ہم نے اس میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا. تو اب اس کا ٹیبل یوں بنے گا، اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، آپ سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا اس عورت. مضارع کیا ہوگا؟ وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، آپ سب نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں، وہ نکالتے ہیں. امر کیا ہوگا؟ نکال، نکالو، مت نکال، مت نکالو، نکالنے والا جسے نکالا کیا نکال. اب دونوں ٹیبلوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے والا جو تھا وہ سادہ فعل تھا، دوسرا کیا ہے؟ مزید فی کے ایک لفظ بڑھا کے ہم نے نیا لفظ. اسی طرح یہ جو
نکلا سے نکالا ہم نے بنایا ہے، یہ مزید فی ہے. اس کو ایک اور طرح کرتے ہیں، نکلا سے نکلوایا، ابھی ہم نے اس میں اور تبدیلی کر دی، یا لگا دیا، تو کیا ہے، اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، ہم سب نے نکلوایا. اس عورت مدارے کیا ہوگا، وہ نکلواتا ہے، وہ سب نکلواتے ہیں، آپ نکلواتے ہیں، میں نکلواتا ہوں، آپ سب نکلواتے ہیں، ہم سب نکلواتے ہیں، وہ نکلواتے ہیں. امر کیا ہوگا، نکلوا، نکلواؤ، مت نکلوا، مت نکلواؤ، نکلوانے والا جسے نکلوایا گیا نکلوا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے نکلا، نکالا اور نکلوایا میں. نکلا خود نکلا، نکالا کسی اور کو نکالا، یعنی خود کسی اور کو نکلوایا، کسی اور کے ذریعے کسی کو نکلوایا. یعنی اردو میں بھی یہ مزید فی جو ہوتا ہے اس کے معنی بدلتے ہیں. عربی میں بھی اسی طرح فعل کو جب مزید فی ملاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. غور کیجئے، نکلا خود نکلا، نکالا اس کا مطلب اس نے کسی کو خود نکالا، نکلوایا اس کا مطلب خود نہیں نکالا، کسی اور کے ذریعے اس کو نکلا. اسی طرح ہوتا ہے کھایا، کھلایا، کھلوایا، پیا، پلایا، پلوایا، گرا، گرایا، گروایا. ان تینوں میں آپ کو فرق محسوس ہو گیا کہ کیا فرق ہو رہا ہے معنی کے حساب سے؟ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فرق کیا آ رہا ہے؟ یس سر. یعنی جی سر. ایک ہے جس میں وہ خود کر رہا ہے، ایک ہے جس میں وہ کسی دوسرے کے ساتھ عمل کر رہا ہے، ایک ہے کسی اور سے وہ کام کروا رہا ہے. اسی طرح یہ مزید فی کے اندر جب کسی فعل کو ہم لاتے ہیں اور بعض فعل کو ہم ایک سے زیادہ مزید فی کے اندر جو ہے بابز میں لے جاتے ہیں تو ان کے معنی اسی طرح بدلتے ہیں. جیسے نکالا، نکلوایا میں فرق ہے، نکلا میں فرق ہے، اسی طرح ان میں فرق ہوتا ہے. بس اتنا یاد رکھیے. تو آتے ہیں جی ہم مزید فی کی طرف. مثلا ہمارے پاس ایک پوری عربی گرامر یہ فا عین لام پہ چلتی ہے، ہر چیز اس سے مثال لی جاتی. 3 حرف ہیں فا لام سے، فعلا اس نے کیا. اگر اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، فرض کر لیں درمیان والے کا، یعنی عین کا اضافہ کر دوں تو کیا بن جائے گا، فعلا. اب یہ 4 حرفی ہو گیا، درمیان والا عین کلمہ ڈبل ہو گیا، شد آ گئی نا. شد کا مطلب ہے یہ کیا ہے، فا عین عین لام، 4 حرفی ہو. اب یہ مزید فی بن گیا. جیسے نکلا سے نکالا 4 حرفی تھا، نکلوایا 5 حرفی تھا یہاں پہ. اسی طرح ہمارے پاس یہی کلمہ فا عین لام، اگر میں اس میں الف کا اضافہ کر دوں تو یہ ایک بن جاتا ہے فعلا، 4 حرفی، مزید فی ہو گیا. اسی طرح اگر فا عین لام میں حمزہ کا اضافہ کر دوں شروع میں تو افعلا، یہ ایک اور نئی شکل ہے، 4 حرفی. تو یہ 4 حرفی جو ہے فعل آپ نے آج سیکھ لی. درمیان والا شد کے ساتھ، پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ، یا شروع میں حمزہ. یہ کتنے، 4 حرف والے. اس کے بعد یہی فعلا ہے، اس میں اگر میں 2 حرف کا اضافہ کر دوں تا اور عین کا تو میرے پاس ایک نیا لفظ بن جائے گا تفعلا. اب یہ کیا 5 حرفی بن گیا. کیوں، تا فا عین عین لام. پہلے 3 جو ہے 4 حرفی تھے، یہ 5 حرفی ہو گیا. اچھا، فا عین لام کے ساتھ میں الف سین تا 3 حرف کا اور اضافہ کر دیتا ہوں تو اب یہ کیا بن گیا، استفعلا، 6 حرفی. یاد رکھیے مزید فی میں زیادہ سے زیادہ 3 حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی جب حالتیں آتی ہیں، مثلا ہم کہیں گے استفعلا سے جو ہے ہم کہتے ہیں یستفعلون، وہ 7-8 حرف بن جائے، لیکن اس میں اصل حرف وہی اضافہ جو ہے الف سین تا 3 والے رہیں گے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ ہو گئی کہ مزید فی میں 1 حرف، 2 حرف یا 3 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو مجھے روک لیں، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک فعل ہے عین لام میم، 3 حرفی ہے، علیمہ، یعلم، علم، آپ سمیہ سے آتا ہے. اب اگر میں اس کے درمیان والے حرف کو ڈبل کر دوں، یعنی اس میں عین کلمہ جو ہے اس کو بڑھا دوں تو یہ بن جائے گا علامہ. یہ عین کلمہ جو ہے لام ہے، یہاں پہ اسے لام ڈبل ہو گیا. علامہ، کتنے حرف ہیں اس میں، اللہ میں، اللہ میں، 4 حرف ہیں سر. اور پہچان کیا ویسے ہے اس کے، 3 کون سا 4 حرفی ہے، جس کے درمیان میں شد ہے. شد.
ٹھیک ہے. ایک اور ہے ہمارے پاس لفظ حاسبہ، 3 حرفی، حاسبہ، یحسبو، احسب. اب اس کے اندر بھی اگر میں ایک الف کا اضافہ کر دوں یعنی پہلے حرف کے بعد، یہ بن جائے گا حاسبہ. کتنے حرف ہیں؟ 4. کیا ہے؟ مزید فی ہے. ٹھیک. اگر سالمہ 3 حرفی ہے، سالمہ سے اگر اس میں حمزہ شروع میں لگا دوں تو میرے پاس ایک لفظ بن گیا اسلمہ. کتنا ہے جی؟ 4 حرفی. یہ 3 جو ہے 4 حرفی ہے. علامہ، حسبہ، اسلم. ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک حرف کا اضافہ کیا. آگے چلیے، ہمارے پاس ایک 3 حرفی فعل ہے خالافا، خالافا. اس میں میں 2 حرف کا اضافہ کر دیتا ہوں، تا اور عین کا، تو کیا بن گیا؟ اختلافا. اختلافا. اب یہ جو اختلافا ہے کتنا ہے؟ 5 حرفی ہے. ایک اور فعل لیتے ہیں غین فارا، 3 حرفی ہے. اس میں میں 3 حرف بڑھا دیتا ہوں، الف سین تا. یہ کیا بن گیا؟ استغفرا، 6 حرف. کیا آپ کو یہ 4 حرفی، 5 حرفی، 6 حرفی کی مثال سمجھ آ گئی کہ مزید فی میں زیادہ سے زیادہ 3 جو ہے حرف کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ 5 جو ہے اسم فعل یا جو ہے 5 جو ہے آپ نے فعل جو ہے مزید فی کے دیکھ لیا. آج آئیے ان کو یاد کرنے کا ایک فارمولا. مثلا عالمہ سے ہم نے بنایا تھا جی علامہ، حسیبہ سے کیا بنایا تھا؟ حسابہ، سالمہ سے کیا بنا تھا؟ اسلمہ، خلفہ سے کیا بنا تھا؟ اختلافہ، غفرہ سے کیا بنا تھا؟ استغفر. ان کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. علامہ، اس نے سکھایا. یہ کس سے بنایا تھا؟ عالمہ. عالمہ کا مطلب اس نے جانا، اس نے جانا. علامہ، اس نے سکھایا. اور اس سے ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تعلیم. یہ عربی میں بھی تعلیم ہی ہوتا ہے. علامہ سے ایک لفظ ہوتا ہے تعلیم. یہ ہمارے کام آئے گا، اسے نوٹ کیجئے. اس کے معنی ہوتا ہے سکھانا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. علامہ، اس نے سکھایا، تعلیم، سکھانا. اس نے محاسبہ کیا، حسبہ. حسبہ کے معنی ہوتا ہے اس نے محاسبہ کیا. اس سے ایک لفظ بنتا ہے محاسبہ. محاسبہ کے معنی ہوتا ہے محاسبہ کرنا، کسی کا محاسبہ. ایک لفظ ہے وہ اسلام لایا، اسلمہ، وہ اسلام لایا. اس سے ایک لفظ بنتا ہے اسلام، یعنی اسلام لانا. اب یہ 3 لفظ ہمارے پاس نہیں آ گئے، تعلیم، محاسبہ، اسلام. علامہ سے تعلیم، حسبہ سے محاسبہ، اسلمہ سے اسلام. تو ان تینوں کو ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آپ لوگ بھی اس جملے کو ایک بار دہرا دیجئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اب ہم نے پیچھے تعلیم سے کیا لفظ دیکھا تھا؟ یہ اللہ علامہ. تو اللہ تعلیم سے ہو گیا جی علامہ. علامہ. اور محاسبہ سے ہم نے کون سا لفظ دیکھا تھا؟ حسبہ، حاسبہ حسبہ ہو گیا. اور اسلام ہاں سے سب. اسلمہ. بس ان کا آپ نے تعلق جو تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. تو آپ کو 3 جو ہے مزید فی کے افعال یاد ہو گیا آج. اور یہ تینوں 4 حرفی ہیں. یہ بڑے اہم ہے. 4 حرفی کا میں بات ذکر کر رہا ہوں. جب میں اس کی بات چھیڑوں گا تو آپ کو احساس ہوگا یہ کتنی بڑی اہم بات ہے جو ابھی آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. آپ لوگ پلیز اس کو ایک بار دہرا دیجئے جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح. پہلے اس جملے کو پڑھیے، پھر اس کے ہر لفظ سے ایک لفظ کو جوڑیے. تعلیم اور تعلیم محاسبہ اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ تعلیم کی سے اسلام علامہ، میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور تعلیم محاسبہ سے کی علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. تعلیم سے اسلام. علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اس اسلام طرح تو سے کام نہیں اسلمہ. چلے گا. یہ تو آپ لوگوں نے جو ہر ایک نے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ واضح شروع کر دی. اب آپ میری بات سن کے اس کو سب مل کے تو ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی تعلیم اور اسلام میں محاسبہ کی بڑی اسلام اہمیت ہے. میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، تعلیم تعلیم سے سے علامہ، علامہ، محاسبہ سے حاسبہ،
محاسبہ سے محاسبہ حسبہ، سے اسلام سے حاسبہ، اسلم. اسلام اسلام سے اسلام سے اسلم. اسلم. گڈ. اب دوسرے جملے میں ہم دو افعال سیکھتے ہیں، ایک تھا اختلافا، ایک تھا استغفرا. یہ پہلے ان کے معنی دیکھتے ہیں. اختلافا، اس نے اختلاف کیا. اس سے ایک لفظ بنتا ہے اختلاف، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اختلاف کے معنی ہوتا ہے اختلاف. اس کے بعد ہے استغفرا، اس نے مغفرت طلب کی. اس سے ایک لفظ بنتا ہے استغفار، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مغفرت طلب کر. اب ان دونوں کو ہم جوڑتے ہیں کیسے؟ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار. اختلاف سے اختلافا، استغفار سے استغفار. یہ جملہ ہے. تو اس جملے کو آپ لوگ دہرائیے: اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجیے، مت کیجیے، استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافا، اختلاف سے اختلافا، اور استغفار سے استغفرا. استغفار سے استغفارا. استغفار. اچھا یہ دیکھیے، اختلاف استغفرا دونوں زیر سے شروع ہو رہے ہیں. اور وہ جو پہلے ہم نے دیکھا تھا نا، علامہ، حسبہ، اسلمہ، وہ زبر سے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حسبہ، اسلام سے اسلمہ. نوٹ کیجئے، علامہ، حسبہ، اسلمہ زبر سے شروع ہو رہے ہیں، اور تینوں چار حرف. دوسرا جملہ ہم نے آج پڑھا: اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافا، استغفار سے استغفرا. دونوں کیا ہے؟ زیر سے شروع ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک فرق ہے. 5 حرفی، 6 حرفی. تو یہ جو ہے آج کا سبق تھا. اب یہ مثالیں ہیں، آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. نجینکم، کم جو ہے ضمیر ہے اس کو ہٹا دیجئے. نجینا، نجینا میں نون بھی جو ہے وہ ضمیر ہے، اسے ہٹائیں. نجینا، نج 4 حرفی ہے، درمیان علامہ، میں شد ہے، تو علامہ کا پیٹرن بھائی. یذبحو، یذبحو میں یا علامت مضارع ہے، واو نون جمع ہٹا دیں. ذبح 4 حرفی، درمیان میں شد، کون سا پیٹرن؟ علامہ. علامہ. یخفف، یا علامت مضارع ہٹا دیجئے. خففا 4 حرفی، درمیان میں شد، پیٹرن آپ بتائیں. علامہ. کفینا، نا جو ہے ضمیر ہے، ہٹا دیجئے. کفا 4 حرفی، درمیان میں شد نظر آ رہا ہے، پیٹرن بتائیے. علامہ. علامہ. یو امرو، یو امرو میں یا علامت مضارع ہٹا دیجئے. امرا 4 حرفی، درمیان میں شد نظر آ رہی ہے، کیا ہوگا پیٹرن؟ علامہ. علامہ. یتبع، یا علامت مضارع ہٹا دیجئے. تابعا 4 حرفی ہے. علامہ. جی نہیں. علامہ. کیا اس کے درمیان میں شد ہے؟ علامہ میں تو ہم نے درمیان میں شد رکھی ہوئی ہے. نہیں سر، نہیں. تو ابھی آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے، آپ سے کچھ چیزیں ایسی بھی پوچھی جائیں گی جو آپ دھوکہ کھائیں گے. بدل، 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 بدل. بدل میں جو ہے 4 حرف ہیں، درمیان میں شد ہے، پیٹرن چاہیے جی. علامہ. 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 نزلہ، ہو ضمیر ہے، اس کو ہٹا دیں. نزلہ 4 حرفی، درمیان میں شد ہے، علامہ. پیٹرن. معلوم. علامہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ، فا جو ہے حرف ہے، ہٹا دیا. وہ ضمیر ہے، ہٹا دی. آگے ہے سا. سا جو ہے یہ سار صوفہ آپ نے QC 2 میں سیکھ، بلکہ QC 1 میں ہی سیکھ کس لیا ٹو تھا. میں سا سر؟ صوفہ، سا بھی اسے بھی ہٹا دے. آگے ہے یہ نُيَسِّر، نُيَسِّر 4 حرفی ہے، شد تقریباً درمیان میں ہے، تو اس لیے علامہ کا پیٹرن ہو گیا. وَعَدَّهُ، وَعَدَّدَهُ، ہا ضمیر ہٹا دے. وَعَدَّدَ، وا جو ہے حرف ہے، اس کو بھی ہٹا دے. ادا 4 حرفی، درمیان میں شد، علامہ. علامہ ہو گیا. علامہ. تفرقہ، تا علامت مضارع ہوتی ہے، ہٹا دیجئے. فرقہ 4 حرفی، درمیان میں شد. علامہ. علامہ. یا ردنکم، یا جو ہے علامت مضارع ہٹا دی. کم جو ہے ضمیر ہٹا دی. واو نون جمع کی علامت ہوتی ہے، وہ بھی ہٹا دی. ردو، ردو کتنے حرف ہیں؟ 4. چار. کیسے؟ 3 ہے. 3 حرف ہیں، شد کے ساتھ آ رہا ہے. یہ یکساں حروف والا ہے، ردا یا ردو، رد یہ وہ والا ہے، یہ علامہ نہیں ہے. پہلے تو ہے مزید فی نہیں ہے. علامت مضارع یا ہٹائی. کم ضمیر اضافی تھی، ہٹا دی. کیا رہ گیا؟ ردونا، واو نون جو ہے جمع کی علامت، ہٹا دی. پیچھے 3 حرف ہے، آخر میں شد آ رہی ہے. 3 حرفی ہے، لہذا یہ مزید فی کا نہیں ہے.
یہ میں نے کہا تھا آپ لوگ دھوکہ کھائیں گے، ذرا ہوشیار رہیے۔ آئیے جی، یہ عبارت ہے، اس میں کوئی علامہ کا کوئی لفظ مجھے جو علامہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے وہ بتا دیجیے۔ جی سر علم کس لائن میں؟ تنا، سر آخری والی لائن میں علم تنا، اگر میں غلطی پر نہ ہوں۔ علم تنا سے پہلے یہ علامہ آپ شروع میں چھوڑ آئی ہیں، وعلمہ، وعلمہ صاف علامہ نظر آ رہا ہے، 4 حرفی درمیان میں شد۔ آپ نے یہ آخری درست بتایا سسٹر، لیکن عبارت تو ہم نے وہاں سے شروع لائن سے پڑھنی تھی نا۔ چلیے کوئی بات نہیں، یہ ایک اور عبارت آپ کو دی جاتی ہے، اس میں ڈھونڈیے شاید کوئی علامہ کے پیٹرن پہ آپ کو نظر آئے۔ ولیتم، تولیتم، تولیتم میں تا علامت مضارع ہٹا دیجئے، تم ضمیر ہے ہٹا دیجئے، ولی، واللہ ولی جو ہے 4 حرفی ہے درمیان میں شد، یہ جو ہے علامہ کا پیٹرن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور موقع دیتے ہیں، جنہوں نے اب تک نہیں ڈھونڈا تھا وہ اس میں ڈھونڈ لیں۔ خففوا، یخففو، جی ہاں، یا علامت مضارع اسے ہٹایا تھا، خففو، خففو 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن۔ چلیے آج یہ آپ کو بونس پوائنٹ کی طرف لے جاتے ہیں، اس میں آپ سے تھوڑے سے منٹ سے زائد لوں گا۔ یہ ہے جی علامہ۔ اب آپ کو اس کے میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں، ان کو آپ جو ہے کوشش کیجئے، آپ کو صاف بتائیں گے۔ قدرہ 4 حرفی درمیان میں شد، پیٹرن کون سا ہے؟ علامہ، علامہ، قدمہ 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہا ہے، پیٹرن بتا دیجئے۔ علامہ، علامہ، قذبہ 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہی ہے۔ علامہ، کفرہ 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہی ہے۔ علامہ، علامہ، کلمہ 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہی ہے۔ علامہ، علامہ، متع 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہی ہے۔ علامہ، علامہ، نزلہ 4 حرفی درمیان میں شد نظر آ رہی ہے۔ نزل، علامہ، نبع 4 حرفی درمیان میں شد۔ علامہ، علامہ، ارسلہ 4 حرفی درمیان میں شد۔ علامہ، نجہ 4 حرفی درمیان میں شد۔ علامہ، وفا 4 حرفی درمیان میں شد۔ علامہ، واللہ 4 حرفی درمیان میں شد۔ علامہ، علامہ، یہ 12 الفاظ آپ کو قرآن سے نکال کے دیے گئے ہیں، اگر آپ ان 12 کو ہیں تو جہاں بھی علامہ کے پیٹرن پہ کوئی لفظ نظر آئے گا آپ اسے فوراً پہچان۔ ہاں اس کے ساتھ جو اضافی لفظ لگے ہیں، مثلا مضارع کی علامتیں ہیں، جمع کی علامتیں ہیں، ضمائر ہیں، ان کو آپ نے ہٹا دینا ہے۔ تو اس سے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا علامہ سے، تعلیم۔ کیا سیکھا تھا بھائی؟ علامہ سے تعلیم، تعلیم۔ تعلیم، اس تعلیم میں دیکھیں نا، تا زیادہ ہے، این لام میم اصل لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ این لام میم کو ہٹا کے آپ اس کے جگہ جو ہے فا این لام لگائیں، ہمارا اصل لفظ کیا تھا؟ فا این لام ہوتا ہے نا، ہم نے عربی گرامر تو اس پہ چلانی ہے۔ تعلیم لفظ میں جو این لام میم ہے، تا بھی زیادہ ہے، اگلی تا بھی یا بھی زیادہ ہے۔ تا یا کو چھوڑ کے این کی جگہ جو ہے آپ لگ دیں فا، لام کی جگہ رکھ دیں این، اور میم کی جگہ رکھ دیں لام، تو کیا لفظ بنتا ہے؟ آپ لوگ کوشش کیجیے۔ فعل، فعل، دیکھیں پہلا تفعیل، فا این لام آپ نے فٹ کرنا ہے، فا کا پہلا فا یہاں لگا دیا، تف یہاں این لگایا، تفع، اور آگے جو ہے لام، تفعیل، اسے آپ پہچانیے، تفعیل۔ یہ جو این لام میم تھا اس کی جگہ میں نے فا این لام، جو فا این لام ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے جس پہ ہر چیز ہم نے بنانی ہے، وہ میں نے اس کے اندر تعلیم لفظ کے اندر فٹ کر دیا۔ جب فٹ کر دیا کیا گیا؟ تفعیل۔ تو علامہ سے لفظ تعلیم، تعلیم سے باب، تفعیل، باب کا نام ہے تفعیل۔ اگر تفعیل بھول جائے، تعلیم یاد ہے، تعلیم کے اندر فوراً فا لام، فا این لام جو ہے فٹ کر دیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ تفعیل۔ میرے خیال میں بہت مشکل کام دے دیا میں نے آپ لوگ سب پریشان لگ رہے ہیں جی۔ آئیے جی، ہم افعال کو پہچانتے کیسے ہیں کہ یہ فعل ہے؟ آپ نے ایک پڑھا تھا ماضی میں نصرہ، اس کے آخر میں یہ جو زبر ہوتے ہیں نا، یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ اور جب اس
نصرہ کے ساتھ واو الف کا اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نصرو، یہ ماضی کا فعل ہے، یہ واو الف ہمیں بتا رہا ہے۔ نصرہ میں جب تا زبر لگاتے ہیں تو نصرتا میں یہ تا بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ نصرہ میں جب تو لگاتے ہیں تو نصرتو میں یہ تا کی پیش تو جو ہے بتا رہی ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ نصرہ میں اگر تم لگاتے ہیں تو یہ نصرتم میں یہ تم ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ نصرہ میں نہ لگاتے ہیں تو نصرنا میں یہ نہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے۔ نصرہ میں اگر تا ساکن لگاتے ہیں نصرت یہ بتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ماضی کی علامتیں آپ کی کیا ہیں؟ زبر وا سر تا تو تم نا تا ساکن یہ ہمیں ہے۔ اب آئیے اس کا مضارع دیکھتے ہیں۔ مضارع میں دیکھیں نصرہ کے ساتھ یا لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے ینصرو، یا ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ یہ مضارع کا فعل۔ اور اگر اس کے ساتھ واو نون بھی لگا دیں تو جمع ینصرونا، یا اور واو نون ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ ماضی کا جمع کا فعل ہے۔ نصرہ میں اگر تا شروع میں لگائیں تنصرو، یہ تا گائیڈ کرتی ہے کہ مضارع کا فعل ہے۔ اور نصرہ میں حمزہ لگائیں تو یہ حمزہ شروع میں بتا رہا ہے کہ یہ مضارع کا فعل ہے۔ نصرہ میں تاواؤن جو ہے یہ تنصرون جمع سامنے والے کا فعل ہے۔ نصرہ میں نون لگائیں شروع میں ننصرو، اور اسی طرح اگر تا ساکن لگا دیں تنصرو۔ اب آپ دیکھیے ماضی کی علامتیں کیا ہیں جو آپ کو آنی چاہیے، اور مضارع کی علامتیں یہ ہیں یا واو تا حمزہ نون، اور ماضی کی کیا ہے؟ زبر وا تا تو تم۔ کسی بھی فعل کے آخر میں یا شروع میں ان میں سے کوئی آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو یہ پریشان کرا میں آسان کر دیتا ہوں۔ کلمہ جو ہوتا ہے وہ تین طرح کے اسم فعل حرف، ہم یہاں پہ فعل کی بات کر رہے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کام کرنا یا ہونا، اور اس میں زمانہ بھی ہے۔ پہچانیں گے کیسے؟ اگر جو ہے کسی لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون یہ مضارع کی علامت ہے، یا پھر سین یا صوفہ یا الف سین تا یا قد کا لفظ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ شروع میں اگر کسی کلمے کے شروع میں یا تا حمزہ نون سین صوفہ الف سین تا قد آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اور آخر میں کیا پہچان ہوتی ہے؟ تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، نون مشدد، تم، نا وغیرہ آئے تو یہ بھی فعل کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آج جو کام کی چیز ہے، یہ پہلی بار یہ سلائیڈ ڈسپوز میں کر رہا ہوں، بلکہ بنائی ہی میں نے پہلی دفعہ ہے، آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہو، اسے دیکھ لو فعل امر کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ چلیے پہلے آپ لوگ بتا دیجیے پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی فعل امر کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ فعل امر ہے؟ وہ آخر ساکن ہوتا ہے۔ جی درست کہا۔ اسٹارٹ میں فعل کی حمزہ آئے گا۔ لازمی نہیں ہے، کسی حد تک درست ہے بات۔ دوسرا حرف سر ساکن ہوگا۔ دوسرا حرف ساکن ہوگا، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ گیس ہے سر صرف، جی سر جسٹ گیس ہے پلیز۔ آئیے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ایک لفظ ہے افتح، فتح سے یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، یاد آ گیا؟ افتح مضارع۔ یہ اس کا جب امر آئے گا افتح، یعنی تا پہ اگر یہ ہا پہ اگر پیش ہے تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اور اگر یہاں ساکن ہے تو یہ کیا ہوگا؟ امر ہو گیا۔ اسی طرح افعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، یاد آ گیا؟ افعلو اگر یہ پیش کے ساتھ ہے تو یہ جو ہے مضارع کا فعل، لیکن اگر یہ افعل ساکن آ رہا ہے جیسا آپ لوگوں نے کہا آخر میں سکون ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ اجعلو، اجعل، کیا آپ ان کے فرق نوٹ کر رہے ہیں؟ ابھی اب پہچان ہونے لگی ہے۔ جی سر۔ ادرب، ادربو، ادرب، یدربو، یدربون، تدربو، ادربو، امر کیا رہا ہے؟ ادرب۔ اسمعو سے اسمع، اعلمو سے اعلم، اعملو سے اعمل، انصرو سے انصر، اسی طرح اخلقو سے اخلق، اذکرو سے اذکر، اعبدو سے عب۔ یہ تو ہو گیا وہ پیٹرن جو آپ نے بتایا مجھے کہ امر کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔
اگر ان کی جمع بھی لے، افتہو، افعلوا، اجعلوا، اعملوا، اضربوا، اسمعوا، اعملوا، انصروا، اذکروا، اعبدوا، اخلقوا، تب بھی جو ہے یہ واو جو ہے ساکن آئے گی آخری حرف. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو علامت آتی ہے. اب جو آگے میں چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو پتا ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل امر 3 حرفی نہیں ہوتا. فعل تو 3 حرفی ہوتا ہے، 3 حرفی سے کم فعل نہیں ہوتا، یاد رکھیے. فعل اور فعل امر میں فرق یہ ہوتا ہے 3 حرفی سے کم جو ہے فعل نہیں ہوتا، لیکن فعل امر جو ہے 3 حرف سے کم بھی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، ان سب کے آخر میں یہ دیکھیں جزم یعنی سکون کی علامتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والے جو ہے امر ہیں، اور جن کے آخر میں پیش آ رہا ہے جیسے افتہو، افعلوا، اجعلوا، اعملوا، اضربوا، اسمعوا، اعلموا، انصروا، اذکروا، اخلقوا، اعبدوا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل ہیں مضارع کے. اب یہ دیکھیں، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کن، قل، زد، مر، قل، خذ، اد، بر، بت، بد، تب، خف. کیا ہے؟ 2 حرف. لیکن نوٹ کریں آخری حرف سب کا ساکن ہے. اگر کوئی کلمہ 2 حرفی آ رہا ہے اور وہ آخر میں ساکن ہے تو زیادہ 95% امکان ہے وہ امر ہوگا. ہاں کچھ حرف بھی ایسے آتے ہیں جو 2 حرفی ہوتا ہے اور ان کا آخر ساکن ہوتا ہے، جیسے من. من میں بھی نون کے اوپر سکون جزم ہے، لیکن وہ آپ کو پکے کرا دیے جاتے ہیں کہ باپ یہ جو ہے حرف جارہ یہ ہیں، ان کو آپ اس میں نہیں مکس کریں. لیکن اگر 2 حرفی کلمہ آ رہا ہے اور ساکن ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ فعل. اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ 1 حرفی را، ہی، دی، شی، سی، ای، فی، کی، لی، نی، ہی، یہ سب بھی جو ہے امر ہے. یہ بات شاید آپ کو اتنی طرح نہ پتا تھی. آئیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. مثلا ہمارے پاس ایک فعل ہے وحی، ہی اس کا ہوتا ہے 1 حرفی، وہی کرنا اشارہ کرنا. ودا یادی سے دی 1 حرفی زیر کے ساتھ آتا ہے، ودیت دینا، خون بہانا. وشا یشی سے جو ہے شی 1 حرفی آتا ہے. وسا یسی سے جو ہے سی 1 حرفی ہے. وآ یا ای سے ای 1 حرفی ہوتا ہے. وفا یفی سے فی 1 حرفی ہوتا ہے. وقا یقی سے کی 1 حرفی ہوتا ہے. ولیا یلئی سے جو ہے لی جو ہے 1 حرفی ہوتا ہے. ونا ینی سے جو ہے نی 1 حرفی امر ہوتا ہے. واہا یوحی سے ہی جو آتا ہے. اسی طرح اور بھی ہے. میں آپ کے آج کے سبق کے جو PDF بھیجوں گا اس کے ساتھ آپ کو ایک فائل بھیجوں گا افعال کی، اس میں تمام افعال ہیں. ان تمام افعال میں سے آپ میں سے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس میں کہ یہ جاننے کے لیے کون کون سے ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. جب میں کر رہا تھا آج یہ سلائیڈیں تیار تو میں نے دیکھا وہ اتنے زیادہ نہیں، اتنے تقریباً اتنے ہی اور ہوں گے. اگر آپ تھوڑی سی محنت کر کے ان میں سے یہ علیحدہ کر لیں کہ ایک ایک حرفی امر کون سے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لسٹ بن جائے گی. اسے آپ روز دیکھیں، چند دنوں کے بعد آپ کو یاد، بلکہ یہ بھی یاد ہو جائے گا کہ یہ کسی، یہ سارے کے سارے تقریباً کمزور افعال سے آتے ہیں. ان کا یا کمزور جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ان کے ساتھ چونکہ وہ حمزہ نہیں لگتا اس لیے یہ ایک ایک حرف ہے. کیا یہ بات آپ کو اس طرح پتا تھی آج سے پہلے؟ کس کس کو نہیں پتا، سر. کس نہیں کس سر، کو پتا تھی؟ جی تاکہ سر میں آج پتہ چلی. اس کا شکریہ ادا آج کروں کہ پتہ وہ چلا چپ کر سر۔ کے بیٹھا رہا یا بیٹھی رہی. کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا تھی جب تک میں یہ تیار نہیں کر رہا تھا کہ امر کی پہچان کیا ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھی. جب میں ان کے لیے یہ
مواد تیار کر رہا تھا تب میرے نوٹس میں آیا کہ ہم تو صرف را اور کی کو ہی دو کو جو ہے پڑھتے آئے ہیں بتاتے ہیں، یہاں تو ایک لمبی لائن ہے جو اس میں امر ایک حرفی بھی ہوتا ہے اور دو حرفی بھی بڑی لمبی لائن ہے، اس میں سے بھی چند ایگزامپل میں نے لیے، تو تب مجھے پتہ چلا اچھا امر کو ہم دو حرفی اور ایک حرفی کی حیثیت سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ وہ افعال کا ایک وہ ہے پی ڈی ایف ہے جس میں سارے افعال ہیں، وہ شیئر کر دوں گا، آپ اپنے طور پر مشق کر کے ان میں یک حرفی کی بھی ایک لسٹ بنا لیجئے، دو حرفی کی، تو یہ آپ کا ایک بڑا کام ہوگا جسے اگر آپ ڈسکشن گروپ میں یا اپنے گروپ میں شیئر کر دیں گے تو ان بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ میں یہ کرتا لیکن میں بہت سے کام کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے ایک حرفی، اب پتہ چلا ایک حرفی ہے، ہوتے نہیں ہوتے ہیں، جب میں بتا رہا تھا آپ کے سر پہ سے گزرتا ہی دی شی زی ای کیا کہہ رہا ہے، کیا کہتا جا رہا ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد کیا اب آپ یہ تعجب کا اظہار کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے ہاں ہوتے ہیں، اب ہمیں پتا ہے، اب ہمیں پتا چلیے امر کی پہچان ایک حرفی سے بھی ہوتی ہے، اور سب کے نیچے زیر۔ تین حرفی کی پہچان یہ تھی آخر میں ساکن، دو حرفی کی بھی پہچان یہ تھی سب آخر میں ساکن، ایک حرفی ہمیشہ زیر کے ساتھ۔ چلیں جی آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ اگر تین حروف والے افعال میں کوئی حرف زیادہ آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مزید فی۔ انگریزی میں مزید فی کی مثالیں ہیں رائٹ سے ری رائٹ، ری ڈو، انڈو، یہ آپ کو نہیں دکھائے گئے۔ علیمہ سے افعال کی تین چابی ہیں، علیمہ، یعلم، علم۔ غفرہ سے اسما کی تین چابی ہیں، غافر، مغفور، مغفرہ۔ مزید فی جو ہے اس میں جو ہے علمہ ہے، اس میں جو ہے حسبہ ہے، اس میں اسلمہ آیا ہے، اور اس میں جو ہے اختلافہ ہے، اور اس میں استغفرہ ہے۔ یہی پانچ حرف آج ہم نے سیکھے ہیں۔ پانچ اوزان مزید فی الفاظ قرآن میں تقریباً جو ہے 8,212 ہیں، ہم بتاتے ہیں 9,000 اوسطاً، لیکن اصل لفظ یہ اس لیے یاد رکھ لیجئے کیونکہ آپ کے کوئز اور ہوم ورک میں یہ جب آتا ہے تو آپ 9,000 کو ٹک کر دیتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ آپ نے ہماری غلطی کرا دی۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ نوٹ کر لیں، دیکھیں اس وقت میں بتا رہا ہوں، جب میں کہوں گا میں نے آپ کو بتایا آپ کہیں گے جی میں تو کلاس میں ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تین حروف والے افعال میں کوئی حرف زیادہ آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مزید فی۔ انگریزی کی مزید فی کی مثالیں آپ کو میں نے بتائیں، ری رائٹ، ری ڈو، انڈو۔ علیمہ سے افعال کی تین چابیاں میں نے بتائیں، علیمہ، یعلم، علم۔ غفرہ سے اسما کی تین چابیاں تھیں، غافر، مغفور، مغفرہ۔ اور مزید فی کی اس میں مثال تھی علمہ، اس میں حسبہ، اس میں اسلمہ، اس میں اختلافہ، اور اس میں استغفار۔ یہی پانچ حرف پانچ الفاظ ہم نے سیکھے، اور یہ کتنی بار آئے قرآن میں؟ 8,200۔ لیجئے میں نے آپ کے تمام سوال دوبارہ دہرا دیجئے، انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی مشق کریں گے۔ ساتھ ہوم ورک آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 تلاوت کے ہیں، آپ جو ہے مصحف کو نکالیے، اگر آپ نکال اور پڑھنے کی حالت میں تو ضرور جو ہے وضو کر کے اسے کہیں سے بھی 10 منٹ کے اور بند کر کے 10 منٹ تک آپ کی یادداشت میں جو کچھ یاد ہے قرآن جتنا اسے دہرائیے، یا پڑھتے ہوئے اگر آپ نے دہرا لیا تو اسے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اگلا کام ہے آپ کا یہ جو ٹیکسٹ بک ہے، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اسے کھولیے 10 منٹ کے، اگر نہیں ہے تو سافٹ کاپی جو آپ کو ہم نے بھیجی ہے، شیئر کی ہے گروپ میں، اس کو اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، ٹیبلٹ ہے، اس پہ کھولیں، 10 منٹ دیکھیں۔ اور پھر یہ جو آپ کو ایک کارڈ دیا گیا تھا QC1 میں، یہ بڑا کرامتی کارڈ ہے، اس کی آپ دن میں 5 دفعہ 2 سے 3 منٹ ہر بار جو ہے مشق کیجیے، نماز سے پہلے یہ بات، اور خاص طور سے بچوں کو پریکٹس کرائیے، ان کی یادداشت تیز ہوگی۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے نیٹ اور ویوز کی وجہ سے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے آپ کے پاس۔ اور 5واں ہوم ورک یہ ہے کہ QC1 کا جو آپ کا وہ ہے لفظی ترجمہ ہے، وہ MP3 اس کو سنیں، کیونکہ وہ 50% قرآنی ورڈز کو کور کرتا ہے، اور نماز میں مختلف صورتوں کو یاد کرنے کے لیے الحمدللہ اگر ابھی تک آپ نے حفظ کرنا نہیں کیا تھا QC2 میں، اب آپ یہ کر لیجئے، ہر روز آپ کو 1 یا 2 آیتیں پڑھائی جاتی، 2 لیسن ہوتے ہیں ہفتے میں، اور جو ہے جی ہاں میں شیئر کر دوں گا، اور جو ہے پورے ہفتے میں 3 سے 5 آیتیں آتی ہیں۔ آپ ایک آیت بھی روز کی یاد کریں تو جو بھی سبق آپ کو ہفتے میں پڑھائی گیا اتنا تو آ گیا،
اس کا مطلب ہے مہینے میں کم از کم آپ 30 آیتیں یاد کریں، اور اس طرح QC1 2 کی ملا کے آپ یاد کریں گے تو جب QC4 میں آئیں گے تو آپ الحمدللہ تقریباً 40-50 آیتیں یاد کر چکے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک پڑھانا نہیں شروع کیا، اپنے کسی بچے کو، اپنے جو ہے وہ ساتھی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے چھوٹے بڑوں کو، اپنے ہمسائوں کو، کسی ایک کو پکڑ لیجئے اور اسے QC1 پڑھانا شروع کریں۔ QC1 میں نہیں کہتا کہ پراپر کورس کرائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہر روز کچھ نہ کچھ اس میں سے بتاتے جائیں اور سکھاتے جائیں، آپ کی دہرائی ہو جائے گی اور اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ آج کچھ وقت زیادہ لگا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور کل سے انشاءاللہ کلاس 5:15 بجے ہم شروع کریں گے تاکہ مغرب کی نماز ہم پڑھ چکے ہوں اور اس کا وقفہ نہ کریں۔ تو آپ کے جو کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کیجئے، آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں۔ جی جی اینی پوچھئے، آپ نے ہینڈ ریز کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ اللہ۔ جی بہن، سر میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ نے کہا کہ انار کو میں الف مد نہیں پڑھتے، تو سر یہ مجھے چیز نے پریشان کیا، کیونکہ اکثر ہم یہ مطلب اس میں پڑھی جاتی ہے نون کی میں غنہ پڑھا جاتا ہے اور الف مد پڑھی جاتی ہے، تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کرنی تھی۔ سسٹر جہاں پہ مد کے مقام ہے وہ 3 ہے، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو۔ جہاں بھی آئے گا وہاں پہ مد ہونی چاہیے، مد کا مقام۔ لیکن مد کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے بعد حمزہ یا سکون آئے۔ اگر حمزہ یا سکون میں سے کوئی نہیں ہے پھر مد نہیں کرتے۔ پیچھے میں نے آپ کو عبارت میں 2-3 جگہ پوائنٹ کر کے دکھایا کہ دیکھیں یہاں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، مقامی مد ہے، لیکن وہاں پہ مد نہیں۔ اسی طرح واو سے پہلے پیش تھا لیکن وہاں پہ مد نہیں آیا، اور جہاں پہ مد آیا تو وہاں ان تینوں میں سے جو بھی چیز آئی تھی اس کے بعد حمزہ یا سکون آ رہا تھا۔ یہ ایسا ایسا آگے بھی آیتیں آئیں گی اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، ایسا ایسا آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ ٹھیک باقی ہو وہ گیا، جو جزاک آپ کہہ رہی ہیں نا غنہ کی بات، وہ جو ہے تنوین اور نون ساکن، یا جو ہے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ جب آتا ہے وہاں غنہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور یہ جو مد ہے، مد یہ جو کھڑی زبر ہم اردو میں کہتے ہیں الف مد عام، وہ جو مد ہوتی ہے نا، اس مد کی 3 جگہ ہیں، نیل پہ آئے گی، اور 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے آئے گی۔ یہ آگے بھی آئیں گے، چونکہ آج تو صرف آپ کو قاعدہ یا وہ رول میں نے بتایا، آگے اپلیکیشن آئیں گی، جو جہاں آئے گا وہاں پہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نوٹ کریں گے، اچھا یہاں پہ مد اس لیے آ رہا ہے، یہاں پہ مد اس لیے نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ مجھے یہ کنفیوژن آ رہی تھی کیونکہ اکثر پڑھایا جاتا ہے نا کہ الف مدہ کی پہچان، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی پہچان جب پڑھائی جاتی ہے مد اصلی کی، تو الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، مطلب یہ تینوں سکون میں جب ہوتے ہیں ہاں تو سکون لیکن میں ہوتے ہیں یا حمزہ تک تب مد بنتے، ورنہ مد نہیں بنتے، چاہیے آ بھی جائے۔ یہ ہے مقام مد، اس کو کہتے ہیں مقام مد 3۔ یہی بات میں نے بھی یہی بتائی ہے، یہی لکھ کے دیا کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ مقام مد ہے کہ یہاں پہ مد اٹھنا چاہیے، یہاں پہ مد آتا ہے۔ آتا کب ہے؟ جب ان کے بعد حمزہ یا سکون میں سے، بعض جگہ سکون نہیں ہوتا، مثلا جب کسی آیت پہ آپ رکتے ہیں نا وہاں پہ آپ سکون پیدا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سکون للمد عارضی، کہ آپ نے عارضی سکون کیا رکنے کے لیے، تو وہاں پھر اسے آپ مد کر دیتے ہیں، وہاں پہ مد نہیں ہوتی، مقام مد ہوتا ہے، لیکن علامت یعنی حمزہ یا سکون کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ اسے کھینچتے ہیں، مد کرتے ہیں، کیوں؟ آپ نے وہاں پہ سکون کیا، اس کی علامت۔ مثال کے طور پہ آیاتن ایک لفظ ہے، جب آیاتن کو آپ آیت پڑھیں گے، سکون کریں گے، اب وہاں پہ اگر اس سے پہلے الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے
پیش یا سے پہلے زیر والا کوئی لفظ ہے پھر آپ اسے کھینچیں گے. آیاتی آیات، یعنی اس طرح آئیں گے وہ لفظ، آئیں گے جہاں جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ مد کیوں ہوتا ہے. ابھی چونکہ عبارت میرے سامنے نہیں ہے اور ٹائم میں نے کلاس کا پہلے ہی بہت لے لیا ہے، کل کی کلاس میں انشاءاللہ آئیں گے یہ چیزیں آئیں گی، میں آپ کو ٹھیک ہو گیا سر، جزاک اللہ خیرہ سر. مجھے تو یہ بتائیے آج کی کلاس آپ لوگوں کو کیا لگے؟ آپ کا 1.5 گھنٹہ ہم نے لیا ہے، اللہ خیر کرے. تو کوئی فائدہ بھی ہوا یا بس جیسے آئے تھے وہ درویشانہ کیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو دعا کر چلے، بس وہ معاملہ ہوا؟ نہیں سر، الحمدللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے سمجھایا، اور یہ جو بات بتائی یہ تو بہت خوبصورت پتہ چلی، آج سے پہلے اس نالج میں تھی ہی نہیں کہ ایک اب تک QC1 QC2 میں یہی پڑھتے رہیں کہ امر جو ہے وہ صرف اس کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے 3 لفظوں والا یا 2 لفظوں والا، تو یہ ایک والا تو پڑھا ہی نہیں، یہ آج آپ سے پڑھا ماشاءاللہ کیوں سے. نہیں پڑھا؟ یہ ایک والا آپ پیچھے QC2 میں پڑھ کے آئے تو ہیں، بلکہ QC1 میں آپ کو کی جب پڑھا جاتا وَقِنَا عَذَابُ النَّارِ، جب وہ پڑھا رہے تھے وہاں پہ کی کا پتہ ہے نہیں کہ یہ کی ایک لفظ ہے، وہاں پہ کہتے وَقِنَا کے ٹکڑے کریں، واو ہے کاف ہے نا، یہ 3 ٹکڑے ہیں، یہ ایک کی ہے. ہاں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فعل امر ہے. ہاں جی، یہ نہیں بتایا تھا سر کہ یہ امر ہے، ٹکڑے تو بتاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ امر ہے. بس بہن اسی طرح ہے، ہم بھی تھوڑا تھوڑا جو کچھ آتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ کورسز جو ہیں یہ آپ کے بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہیلپ کریں گے. یہ ہیلپ کے لیے ہے، اصل جو ہے آپ کا اپنا مطالعہ، آپ خود جو مطالعہ کریں گے اس سے آئے گا، باقی چیزیں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں. یہ گائیڈ لائن ہے، تو گائیڈ لائن جو ہے انشاءاللہ جتنی جو کچھ ہمیں آتی ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے. یس سسٹر وہ جو ہے آپا آج کی کلاس کیسے لگی؟ آج ہماری پہلی کلاس تھی، مجھے نہیں پتا آج کیا ہوا کلاس میں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کلاس مختلف تھی. نجمہ آپا آپ نماز پڑھ رہی ہیں؟ اچھا، اچھی لگی، بہت اچھی لگی سر. الحمدللہ جو آپ نے بتایا واقعہ میں بھی نہ کسی نے اس سے پہلے بتایا تھا اور نہ کوئی شاید میرے خیال میں بتائے. نہیں اب تو بہت بتائیں گے، اب تو بہت لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے، تو آپ وہ بھی بتائیں گے. چلیں اس بہانے جو ہے بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا. نہیں تو ابتدا تو آپ نے کر دی ہے بس نا، آپ نے کسی بتایا تو کسی سب نے نے تو کرنا بتایا. ہوتا ہے آپا، کسی ہاں نے تو یہ کرنا